بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن نحى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفنك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أكفيني بما شئت. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے یہ دنیا اس طرح کی بنائی ہے کہ کوئی بھی چیز جو یہاں پیدا ہوتی ہے وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور کونہگی کا شکار ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی، اور حتیٰ کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس دنیا میں انسان کو بھی اسی اصول کے تحت بنایا گیا ہے. انسانی زندگی نشیب و فراز کی طرح ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی اس پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کبھی وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگتا ہے. کبھی وہ افسوس کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی شادمانی کی حالت میں. گویا اس کی یہ حالت جو ہے ہر وقت بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی، کبھی ایک نہج پر نہیں چلتی. وہ کبھی امیر ہوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہوتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جاتا ہے. انسانی زندگی اس طرح کے حادثات سے بھری پڑی ہے، اور یہ حادثے زندگی کے ہر انسان کو پیش آتے ہیں. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے، وہ نیک ہو یا غیر نیک ہو، وہ سمجھدار ہو ناسمجھدار ہو، وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو،
وہ کوئی عالی مرتبہ انسان ہو، کوئی صاحب جائیداد ہو، صاحب سرمایہ ہو، کوئی غریب ہو، کسی کلی میں بسنے والا ہو، خواہ کس طرح کی بھی اس کی حالت ہو، انسان اپنے وجود کے ساتھ ان حالات میں سے گزرتا رہتا ہے۔ ان حالات میں کئی مرتبہ اس کو مایوسیاں گھیر لیتی ہیں، کئی مرتبہ اس پر یاس کے بادل آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے مصائب آ جاتے ہیں کہ جن سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایسی کیفیت ہیں جو ہر شخص پر اس کی زندگی میں آتی ہیں اور ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے۔ دنیا کا کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشہ خوشحالی کی زندگی گزاری ہو، جس نے ہمیشہ غمناک زندگی گزاری ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تسلسل کے ساتھ چیزیں نہیں چلتی، نشیب و فراز ان میں آتا رہتا ہے۔ اور جب یہ حالتیں بدلتی ہیں تو پھر انسان کی ان حالتوں کے ساتھ اس کے عقیدے کا بھی امتحان ہوتا ہے، اس کے عمل کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ ان حالتوں میں جب کوئی بری حالت آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تنگ دستی آ جائے، غربت و افلاس نے آ گھیرا ہے، تو اس حالت میں بھی آزمائش ہوتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ انسان کئی مرتبہ اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ دنیا دراصل پھسلن گاہ ہے، تو وہ اپنے رب کو پکارنے کی بجائے غیر اللہ کی چوکھٹ پر جا سر جھکاتا ہے۔ بے شمار اور باتیں ہیں جن میں وہ غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس کی آسیں اور امیدیں ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح اگر وہ خوشحال ہوتا ہے تو خوشحالی کے اندر بھی بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیت انسان پر آتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس میں کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے خالق کو پہچانا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، وہ ان پر خوشحالی کا زمانہ آئے یا بدحالی کا، ہر حالت میں وہ اپنی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ وہ غم کھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری ہدایات قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ انسان جیسی بھی زندگی ہو، اس کی جن حالات سے بھی وہ گزرے، وہ انہیں انگیز کرنا جانتا ہو، ان سے نکلنا جانتا ہو، تنگ دستی کی حالت ہو یا خوشحالی کی۔ اگر آدمی کا ایمان پختہ ہے اور یقین اس کا محکم ہے تو وہ تنگ دستی بھی اس کے ایمان کو، اس کے مزاج کو متزلزل نہیں کرتی، اس کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، وہ اس حالت میں بھی پورے سکون کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنائی، اس میں خوف رکھا ہے، اس میں ڈر رکھا ہوا ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آدمی بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، تصور ان کا آدمی کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ سے آتے آتے نکل جاتی ہیں یا آ کر نکل جاتی ہیں، اس طرح کی بے شمار مسائل ہیں، مشاہدے سے ثابت ہیں یہ چیزیں۔ تو اس وقت بھی بہت بری حالت ہوتی ہے کہ آدمی غمزدہ ہوتا ہے، ززا و فضا پہ اتر آتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرتا ہے، شکوہ شکایت کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی یہ حالت بالکل نہیں ہوتی، وہ بالکل سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حالت میں وہ دنیا کی اس زندگی سے، اس کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ دراصل اسلام نے جو تعلیم بیان کی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو، ہر ایک کو اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بہت تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
احادیث میں، اپنے بیان میں، اپنی دعاؤں میں اس کو بہت کثرت سے بیان کیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ آدمی زندگی کے مختلف حالات میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ سکے۔ ان حالات کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مال جان کی بربادیاں آتی ہیں، نقصان آتے ہیں، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب انسان اٹھنے کا نہیں ہے، سنبھلنے کا نہیں ہے، تو اگر اس کا ایمان پختہ ہے تو اس کے لیے یہ بات فرما دی گئی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ کیا انسان، ان کو مخاطب کر کہا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل اور اپنی زبان، اپنے قول اور اپنے فعل سے اس کا جواب دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر دنیا کی جو حالت ہے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ تمہارے ارد گرد اور تمہارے آس پاس کی دنیا، تمہارے گرد و نواح کی دنیا، تمہارے بدخواہ لوگ بھی ہیں، خیر خواہ لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو جو بدخواہ ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے آدمی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَيُخَوِّفَنَّكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا اس شخص کو جس سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تجھے اللہ کافی نہیں ہے، اس سے فرمایا گیا ہے کہ تجھے اللہ کے سوا غیر اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے غیر اللہ کے دائرے میں سب چیزیں آتی ہیں، صرف وہ چیزیں ہی نہیں آتی جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں معبودان باطل ہے، نہیں، یہ دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں، جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ بھی آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ آپ کو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے سوا ہیں۔ اللہ کے سوا جہاں انسان کے جانی دشمن لوگ ہیں وہاں مادی چیزیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھو جو شخص سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا ہے، اگر وہ ان ہدایات پر عمل کر رہا ہے، اس طرح اس نے سمجھ لیا ہے دین کو، اور ان مشکلات میں اس نے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے یقین اور ایمان کو بچایا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جو بھٹک گیا، جو آدمی پھسل گیا، جو گمراہ ہو گیا، جس کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا، گمراہی میں بھٹکنے دیا، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے کہ جو شخص سیدھے راہ چلنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی طرف آنا ہوگا، یعنی اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف آنا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جس کی رہنمائی اللہ کرے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوال چھوڑا، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غلبے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ غالب نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا نہیں ہے، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ کہا ہوا ہے، یہ ہر وقت آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس دعا کو ہر وقت۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہم اکفینی بما شئت، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے جو میری دشمن ہیں، جو میرے خلاف ہیں، ان سے مجھے کفایت کر، مجھے ان سے بچا جس طرح تو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت
ایسی چیز ہے جس کی حکمت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اسباب کسی کے اختیار میں نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اسباب پیدا ہوں گے یا نہ ہوں گے. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی کفالت میں اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. فرمایا اللہم اکفینی بما شئت، تو مجھے ان سے جو میرے مخالف ہیں ان سے مجھے کفایت کر جس طرح تو چاہے. اب ظاہر بات ہے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے. کافر ہے تو وہ بھی جانتا ہے، مشرک ہے تو وہ بھی جانتا ہے، منافق ہے تو وہ بھی جانتا ہے، فاسق و فاجر ہے تو وہ بھی جانتا ہے، نیک و کار ہے تو وہ بھی جانتا ہے، عمل کرنے والا ہے تو وہ بھی جانتا ہے، بے عمل ہے تو وہ بھی جانتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے. قرآن نے ان کو ٹچ دیا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے اے نبی ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے. اب آج بھی یہ سوال کسی شخص سے کر کے دیکھیے، آپ جس سے چاہیں یہ سوال کر کے دیکھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں. سب مانتے ہیں کہ یہ کام اللہ نے کیے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ یہ میں نے بنائے ہیں، میرے آباء و اجداد نے بنائے ہیں، کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے، کسی جن نے. کوئی نہیں یہ کہتا کہ فلاں نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. یہ مانتے ہیں سب لوگ. اس لیے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر تم نے غور کبھی نہیں کیا؟ جن چیزوں کو تم خدا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں میری مشکلات حل کریں گی، اگر میرے پاس پیسے وافر ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. یہ تصور بہت غلط ہے. مجھے اختیار حاصل ہو، مجھے شہنشاہی حاصل ہو تو مجھے کوئی تکلیف نہیں، دکھ پہنچا سکتی. یہ بالکل باطل خیال. اگر ایسا ہوتا تو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے والا اپنے ملک میں دفن ہوتا. بھائی اسے تو اپنے ملک مصر کے اندر 2 گز زمین نہیں ملی، دنیا کی بہترین ڈاکٹروں سے نہیں بچا سکے. دنیا کے بڑے بڑے لائق فائق ڈاکٹر جو مر رہے ہیں، ہمارے سامنے مر رہے ہیں، کوئی شے نہیں بچا سکتی انسان کو. جب یہ مادی زندگی بچ ہی نہیں سکتی تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات، اس کی بنائی ہوئی یہ دنیا جو ہے، اس بنائی ہوئی دنیا میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے متعلق تمہارا اعتقاد یہ بن گیا ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گی، یہ ہمیں بچائیں گی، یہ ہمیں کامیاب کر دیں گی، مصیبتوں سے بچائیں گی، بیماریوں سے بچائیں گی، تکلیفوں سے بچائیں گی، دشمنوں سے بچائیں گی. یہ تمہارا خیال ہے. اس لیے فرمایا قل افرأیتم، ان سے کہو کہ کبھی غور کیا تم نے ما تدعون من دون اللہ، ان چیزوں پر تم نے غور کیا ہے، ان مشکل کشاؤں کے متعلق تم نے غور کیا ہے جو اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں کرتے ہو. تدعون، دعا کرتے ہو، تم انہیں پکارتے ہو، تم ان سے مانگتے ہو، تمہیں انہیں بلاتے ہو اپنی مدد کے لیے. دعا کے معنی پکارنا، بلانا. فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم انہیں مکار، تمہارا سارا اعتقاد ان چیزوں کے متعلق ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی، یہ مشکل کشاں ہیں ہماری، یہ بچائیں گی ہمیں. تو فرمایا ان ارادنی اللہ بضر، ان سے پوچھو کہ اگر اللہ مجھے مصیبت میں ڈال دینا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہی، تو اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو دور کرنے والا کوئی ہے؟ نام لو اس کا، بتاؤ وہ کون ہے. آپ جس بڑے سے بڑے آدمی کو بھی دیکھیں گے دنیا داری کے لحاظ سے، خواہ وہ فرعون ہو تو وہ بھی ڈوبتا ہوا کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اسے بھی اس کے معبود نہ بچا سکے، سلطنت نہ بچا سکے. اور بڑے سے بڑا عالم دین بھی نہیں بچ سکتا، بڑے سے بڑا نبی بھی نہیں بچ سکتا. وہ بھی جب بیمار ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا.
یہاں تک کہ انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، جن کو تم نے اللہ کی جگہ کھڑا کر لیا ہے، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا ہے، کبھی ان کی حالت پر بھی غور کیا تم نے؟ یہ تو حادث ہیں، یہ تو مخلوق ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود مخلوق ہے۔ اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں۔ سورہ نحل کی یہ آیات۔ اب آپ غور کیجئے کتنی زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے کہ اے نبی ان سے کہو قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان سے پوچھو کہ اگر میرا اللہ، اگر وہ مجھے کسی مصیبت میں ڈال دے، کوئی بیماری مجھے لگا دے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ بیماریوں کو دور کر دیں گے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ مہربانی کرنا چاہے تو حل ہن ممسکات، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک دے؟ یہ ساری باتیں اس طرح کی ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، ہم دن رات یہ باتیں کرتے اور ہم دن رات ان مسائل کے اندر سے گزرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی یہ کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے، قل حسبی اللہ، قل حسبی، کہو مجھے اللہ کافی ہے۔ اب آئیے پھر اس آیت پر، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دو میرا اللہ کافی ہے مجھے۔ یہ ہے تعلیم جو اللہ نے دی ہوئی ہے قرآن میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور فرمایا یاد رکھ کہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں بھروسہ کرتے، غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ اسباب نہیں کام آتے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں دنیا میں، بڑی بڑی سپر پاوریں جو ہے نا، اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ ٹوٹ گئیں۔ سوویت یونین کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، سب اسلحہ پڑا رہ گیا۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ارب روپیہ ہے، بے شمار دولت ہے، لیکن اللہ نے ان کا رزق چھین لیا ہے، وہ توس کھا کر جیتے ہیں، چائے پی کر، پھیکی چائے پی کر جیتے ہیں۔ سونا ہو تو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، آرام کی چین کی نیند نہیں آتی۔ یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں صبح شام، مشاہدہ ہے ہمارا۔ پھر فرمایا وَمَن یتق اللہ، یاد رکھو کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے، ایسے کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو۔ وَمَن یتق اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے یجعل لہ مخرجا، تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ وہ مہیا کر دے گا۔ اس طرح کی مثالیں بھی بے شمار ہیں بھائی، بے شمار مثالیں ہیں اس طرح کی۔ دشمن سمجھتا ہے کہ میں نے مار دیا، حالانکہ وہ نہیں مرا، مرنے مارا، جس کو مارا گیا وہ نہیں مرا۔ پھر فرمایا کہ جس روزی کے پیچھے تم بھاگتے پھر رہے ہو، اگر تم اللہ پر توکل کرو تو یہ روزی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو انسان کے پیچھے بھاگتی ہیں، ایک موت، ایک اس کا رزق۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ لوگ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہے، یہ کیا، ہمارے اپنی ذہانت سے یہ کر لیا، وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ قارون کا جواب پڑھیے، جب ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کا حق ادا کر، تو اس نے کہا تھا اللہ نے یہاں کیا کیا ہے، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنے علم اور ہنر سے کمایا سب کچھ۔ لیکن جب اس پر عذاب الہی آیا، جب اس کی تباہی آئی، جس کے تباہی کے نتیجے میں وہ زمین میں دھنس گیا، اس کا محل اس کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا اور وہ خود بھی زمین میں نگر گیا، کوئی طاقت نہیں بچا سکی اس کو۔ اور یہ مناظر بھی ہم نے دن رات دیکھے ہیں کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو ہر چیز کو تباہ کر کے چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ مکان تباہ ہو جاتے ہیں، انسان ان کے نیچے آ کر کے چھتوں کے نیچے مرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔
لیکن اس کے باوجود نصیحت نہیں پکڑ. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں. واقعتاً وہ وہاں سے رزق دیتا ہے آدمی کو، بیٹھے بٹھائے دیتا ہے. اور پھر ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آپ دکانوں پہ جا کے دیکھیں، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں نا، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، صبح دکان کھولتے بیٹھ جاتے ہیں. اب کسی گاہک کو وہ گھر سے بلا کر نہیں لاتے. کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ گاہک تو خود بخود آتا ہے، لانے والا لاتا ہے. وہ دکاندار سمجھا کہ میری کو ہنرمندی ہے کہ اگر گاہک نہ آئے تو کیا کرے گا وہ. غور کرو اس چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوچنے کی بہت ساری باتیں کہ وہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پاس آدمی بھیج دیتا ہے، گاہک بھیج دیتا ہے، رزق آ جاتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پلے جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ کمایا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کسی ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 کروڑ کی گاڑی آدمی خریدتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، گاڑی بھی تباہ ہو جاتی ہے. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور دن رات یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم نصیحت نہیں پکڑتے. غضب کی بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ زخمی لوگوں کی گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبیں صاف کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ پر اعتقاد نہیں ہے، ان کا اعتقاد نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ کو نہیں مانتے، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے جیسے. لیکن جب وہ گرفتار ہوتے ہیں اسی مصیبت میں، پھر چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی. تو اس لیے فرمایا کہ وہ وہاں سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہی بات پوچھی گئی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہاں اللہ تو کافی ہے ان کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو اس نے منصوبے بنائے ہیں، ہر آدمی کی زندگی کا ایک پورا منصوبہ موجود ہے اللہ کے ہاں. وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کیا کھوئے گا، کیا پائے گا، یہ سب کچھ موجود ہے. تو اس لیے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہ بہت اہم بات ہے جو فرمائی گئی ہے کہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی انسان یا کوئی دوسری چیز ایسی دنیا میں نہیں پیدا ہوئی نہ ہوتی ہے جس کا ایک اندازہ، ایک ویلیو، ایک وزن، ایک ڈھانچہ مقرر نہ کر دیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے اسے اتارا ہے. یہ دیکھتے ہیں آپ، پانی کو دیکھیں، پانی یہ سمندروں کے اندر پانی ہے، یہ بادلوں کے اندر پانی ہے، یہ دریاؤں اور نہروں میں پانی بہہ رہا ہے، یہ زمین کی سوتوں میں پانی ہے. یقین مانیے جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جتنا پانی اس وقت بنایا گیا تھا اتنا ہی ہے. ایک قطرہ بھی نہ زیادہ ہوا ہے نہ کم. اور عجیب بات یہ بات بس کر دوں کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، انسانوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ پانی کس چیز سے بنتا ہے. یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملانے سے پانی بنتا ہے، لیکن اس کی مقدار آج بھی ہمارے ہاں ہے. آکسیجن ہم جلا رہے ہیں، ہائیڈروجن سے جلانے کی کام آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو مکس کر کے پانی کی کمی پوری کر لیں. ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے وہ قدریں مقرر کر دی ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. ان قدروں کو، جو ویلیوز مقرر کر دی گئی ہیں، انہیں توڑا نہیں جا سکتا. دریافت کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. جتنی جائیدادات ہوئی ہیں ان میں سے کوئی شے انسان نے یا سائنسدانوں نے پیدا نہیں کی. یہ دراصل اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ترکیب کے ذریعے استعمال کر کے بنایا گیا ہے، اور انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم. اور شاید ہمیں یہ غلطی لگ گئی ہے، ہمیں یہ
بھول لگ گئی ہے کہ ہم نے کچھ بنا لیا ہے. بھائی کچھ نہیں بنایا، ہم نے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس کے دیے ہوئے علم کے مطابق ترکیب دے کر استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس عقیدے سے پھر جاتے ہیں، اس عمل سے پھر جاتے ہیں، اس یقین اور ایمان سے پھر جاتے ہیں، ذرا غور کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں. پھرنا دو طرح کا ہے کہ ایک تو ہے اصولاً پھر جانا، ذہنی طور پر آدمی علمی طور پر تسلیم ہی نہ کرے ایک بات کو. اس طرح کے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں کوئی خدا خدا نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ اس اصول سے پھر جاتے ہیں، اگر وہ اس عقیدے سے پھر جاتے ہیں تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دو مجھے تو اللہ کافی، میرے لیے تو اللہ کافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. جو زندگی آپ نے قبل از نبوت گزاری اسے کو بھی پڑھو، اور جو زندگی آپ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی گزاری جس میں کار نبوت کو انجام دیا اس کو بھی دیکھو. کتنی مشکلات آئی ہیں. اب غور کرو کبھی کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں ہر 23 دن کے بعد اسے ایک جنگ لڑنی پڑے، ہر 23 دن کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو غزوات لڑے گئے ہیں، جو سریات بھیجے گئے ہیں، 83 تقریباً ان کی تعداد ہے. ہر 23 دن کے بعد ایک جنگ بنتی. جس شخص کی حالت اتنی ہو کہ وہ اتنا مصروف ہو، دشمنوں میں اتنا گھرا ہوا ہو کہ ہر وقت انہیں ان کے گرد و نواح میں ان کے دشمن ہر وقت ان پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہے ہوں، منصوبہ بندی کرتے رہے ہوں. وہ عقیدہ کیا ہے اس کا؟ اسے سکھایا یہ گیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے ہیں تو پھر جائیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اسباب پیدا کرنے والا مسبب الاسباب نہیں ہے. یہ عقیدہ دیا گیا ہے. تم کہو مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اور پھر فرمایا علیہ توکلت، اور یوں کہہ کہ میرا اس پر بھروسہ ہے، میرا اس پر توکل ہے، میرا اس پر توکل ہے. اس لیے کہ وہ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے. دل جس کے قبضہ قدرت میں وہ جب چاہے پھیر دیتا ہے دلوں کو، جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. حسبی اللہ کی مثالیں بہت ہیں قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک صحرا میں موسم گرمی کا تھا، آرام کرنے کے لیے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حکم دے دیا کہ جائیں بھائی. ان عرب کے صحراؤں میں سایہ درخت نہیں ملتے بھائی، بالکل نہیں ہوتے. وہ جھاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں یا پتھروں کے نیچے سر چھپا لیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی درخت جو جس کی اچھی چھاؤں ہو، گھنا درخت ہو، اسے چھوڑ دیتے تھے اور اصحاب باقی ادھر ادھر پھیل جاتے تھے. سب لوگ پھیل گئے، آپ کا تنہا ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار جسی شاخ پر لٹکا دی. پھرتا پھراتا ایک بدو آ گیا. میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیر دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دلوں کے پھیر دینے والے، اللہم مقلب القلوب ثبت علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیر دینے والے مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، مضبوط رکھ. یہ پھسلن کا ہے نا دنیا، اس لیے دعائیں کرتے رہے اللہ کے رسول، سکھاتے رہے ہمیں. وہ آیا، اس نے تلوار اتاری، میان سے نکال لی. دل پھیر دینے والے نے پھیر دیا دل. تو اس نے اپنے دل میں کہا کسی سوئے ہوئے آدمی کو قتل کر دینا کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے. جگا کر اس نے جگایا، آپ کو جگا کر اس نے کہا کہ فرمائیے جناب اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا ربی اللہ، یہ جملہ کا میرا رب، اور پھینک دے تلوار کو.
آپ نے اس کو ڈانٹ کر فرمایا نا، جھڑک کر پھینک تلوار کو، وہ تھر تھر کانپنے لگا. آپ نے جھٹکے سے تلوار کھینچ کر پوچھا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. دیکھیے یہاں ایک بہت سبق ملا ہے کہ جو لوگ کمینے ہوتے ہیں جب وہ غالب آتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں، جب وہ قابو پاتے ہیں تو ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو پاؤں پہ گر جاتے ہیں. وہ پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگی، مجھے معاف کر دو. آپ نے پھر جاؤ دفع ہو جاؤ. لیکن آگے چل کر کے اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ مجھے قتل کر دیتے یا اپنے صاحب کو بلا لیتے، مجھے گرفتار کر لیتے تو کر سکتے تھے ایسا. یہ بڑا رحیم کریم انسان ہے، یہ وہ بہت زیادتی کی میں نے. وہ واپس آیا، معافی طلب کی اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا آپ کے حسن اخلاق سے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑا ہے کہ اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو چھوڑ دینا، معمولی بات تو نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا آپ نے. مکے والوں نے کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا، لیکن جو گرفتار ہو کے سامنے آئے اور ایک اچھے آدمی اور برے آدمی کی جو سیرت ہے اس کا مقابلہ ہو گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ پا اٹھا کے پڑھ کے دیکھو کہ جب بادشاہ غالب آتے ہیں تو وہ اپنے دشمنوں کو تحقیق کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول غالب آئے، وہ دشمن جنہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی سامنے کھڑے ہیں. تو فرمایا کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کریم ابن کریم ہو، تم سے ہمیں بھلے کی امید ہے. تو آپ نے فرمایا قرآن میں یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو. بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. تو یہ بات اس لیے کہ توکل بر خدا زندگی گزارنے والے لوگ کبھی نہیں گھبراتے، کبھی نہیں ڈرتے. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ نبی علیہ توکلت، کہو کہ میرا توکل میرے رب پر ہے، وہو رب العرش العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کر کے دیکھیں جو آپ دعائیں کیا کرتے تھے. یار عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ اللہ سے مانگنے کی دی گئی ہے، اور ہم جو ہے نا جس نے ہمیں اللہ کی سے مانگنے کی تعلیم دی، ہم اسی کو پکارنا شروع کر دیا. جس طرح عیسائیوں نے اللہ کے ایک نبی کو خدا بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. انہوں نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس طرح کی دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لا سہل الا جعلتہ سہلا. اے اللہ تو ہی سہولت دینے والے ہے، تیرے سوا سہولتیں دینے والا کوئی نہیں. ذرا دیکھیے اس دعا کے اندر کیسا عقیدہ بھر دیا گیا ہے. اے اللہ تیرے سوا سہولتیں دینے والا کوئی نہیں. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. جب غم کے بادل چھا جاتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، جب انسان پھنس جاتا ہے، اس وقت فرمایا تیری مشیت کے بغیر کوئی سہولت پیدا نہیں کرنے والا. کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا بھائی. سب لوگ ہم علاج کرواتے ہیں نا اس یقین کے ساتھ کہ بھائی شفا اللہ دے گا. ان دوائیوں میں ان چیزوں میں شفا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. صرف ہم اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنا دفاع کرو. یہ نہیں سکھایا کہ اس پر اعتقاد رکھو کہ یہ چیزیں تمہیں بچا دیں گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں سکھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس کو. اس دعا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار رکھا ہوا ہے. سید الاستغفار یہ مغفرت مانگی جانے والی دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا ہے، سب سے اچھی دعا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کرو. فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات اٹھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے. اب ہم رات کو اٹھنے میں کہ ہم عادی نہیں ہیں، ہمارے اندر شاید 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں کبھی رات اٹھے ہوں.
وہ ساری رات جاگ تو سکتے ہیں، 11 بجے 12 بجے رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غروب آفتاب سے پہلے کھانا کھاؤ گے کبھی بھوڑے نہیں ہوگے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم 11-12 بجے کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر کھانے کی مستی کی وجہ سے صبح کی نماز ضائع کرتے ہیں اور دن چڑھے 10-11 بجے اٹھتے ہیں۔ جس قوم کا مزاج اس طرح کا ہو وہ کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کیسے حکومت کر سکتی ہے جن کا تو مقولہ یہ ہے کہ جو جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ان کا مقولہ یہ ہے۔ آپ پورے یورپ کو دیکھیں ذرا، کیوں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں بھائی؟ ان اصولوں کو جو اسلام کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کر سب اہل مغرب نے جو وہاں انصاف ہو رہا ہے، عدل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر طرف ظلم ہو رہا ہے، عدالتیں ظلم کر رہی ہیں، بے ناانصافی کر رہی ہیں، غریبوں کے کلے ڈھا رہی ہیں، امیروں کے کو تحفظ دے رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا یہ سر چیزیں ہمارے سامنے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ پر مصیبت ٹوٹ پڑی تھی تو اس وقت لوگوں نے مظاہرے کیے، انہوں نے کہا جنگ بند کرو، چرچل جنگ بند کرو۔ تو اس نے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے پوچھا تھا بتاؤ ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ لوگوں نے کہا انصاف تو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یقین رکھو کہ ہم فتح یاب ہوں۔ پھر بڑی طاقتوں کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، یقین مانیے وہ جو ایک مویشیوں کو چارہ ڈالنے والا آدمی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس قدر تباہی مچ چکی ہے ہماری، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں، اور ہر شخص کہتا ہے کہ مانتا ہے کہ کرپشن عام ہو گئی ہے، کرپٹ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا، قناعت پسندی سکھائی تھی، تھوڑے پر گزارا کرنا سکھایا تھا۔ اگر تم تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھ جاؤ گے تو تم ان مصیبتوں سے بچو گے۔ دوہری مصیبتیں ہیں یہ دنیا کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے اس پر غور کرو۔ صحابی کہتے ہیں آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا داتا ہے۔ اللہم ربی، اے اللہ تو میرا رازق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے۔ آپ یوں دعا کرتے تھے۔ ربی کے معنی اٹھا کر پڑھیں، جو اہل علم نے لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب۔ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنہار ہے، تو میرا رزق پیدا کرنے والا ہے، تو مجھے بچانے والا ہے۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ، اس کو الہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ بھائی ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ہر وقت یہ دعا پڑھے اور اس کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ اللہم انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اگر یہ نقش ہو جائے، اور یہ کہ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا بتاؤ جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ وہ خود پیدا ہو گیا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور نے اسے پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک انسان بتاؤ ایسا؟ اس کائنات کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کو زوال ہے، مخلوق حادث ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، حادث ہے اور فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ کلو شیء ہالک الا وجہہ، اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی اللہ کی ذات کے سوا۔ یہ بات سمجھائی گئی ہے قرآن میں۔ اور پھر کہا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ لفظ عبد عربی زبان میں غلامی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نوکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماتحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، اور تیرے ساتھ جو عہد کیا، تیرے ساتھ جو میرا وعدہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے میں نے کیا ہوا ہے، اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر قائم رہوں۔
اس پر قائم رہوں، مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ یقین مانیے لوگ اسلام کو بہت مشکل دین سمجھ رہے ہیں، ہرگز نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ جتنا آسان دین، جتنا طریقے زندگی، دین کا لفظ میں نہیں استعمال کرتا، میں اس کا معنی استعمال کرتا، طریقے زندگی، نظام زندگی، جتنا طریقے زندگی آسان اسلام نے پیش کیا ہے کسی دنیا کی مذہب نے نہیں پیش کیا۔ اور اس دین کو لوگ مذہب کہتے ہیں، ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے مذہب، غلط لکھا ہوا ہے ہمارے دستور میں، دین ہے۔ پاکستان کا مذہب اسلام نہیں، پاکستان کا دین اسلام ہے، دین اسلام ہے، دین ہے اسلام، دین ہے، مذہب نہیں ہے، یاد رکھو۔ مذہب پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے زندگی کا، دین پوری زندگی کا نظام ہوتا ہے۔ قرآن نے پوری زندگی کے لیے احکام دیے ہوئے ہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے اعوذ بک، تیری پناہ مانگتا ہوں، کسی غیر کی نہیں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ بذات خود ایک ایسا لفظ ہے جس پر بحث ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں نے جو کچھ خود کیا ہے میں اس کے بھی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ خود اپنے انسان اپنے اعمال سے اپنی تباہی کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں یہ بات فرمائی کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنی بربادی ہو رہی ہے، سب انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یقین مانیے ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو خود اپنے غلط استعمال سے، غلط خوراک کی وجہ سے پڑتے ہیں، ہم غلط کھانا کھاتے ہیں، غلط ٹائم پر کھاتے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، غلط چیزوں کے استعمال کے غلط استعمال سے ہمیں بیمار پڑتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہوا ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ میں تیری پناہ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں نے میرے اعمال جو ہیں ان میں سے کتنے اعمال ہیں، اگر آپ اپنا جائزہ لینا چاہیں تو صبح اٹھنے کے بعد جب رات آپ سوتے ہیں، آپ ایک منٹ کے لیے اپنی زندگی کی فلم دیکھیں اپنے دن کی، صبح آپ نے اٹھے اور شام تک کتنے کام کیے، کیا کیا ہے آپ نے، کس کے لیے کیا ہے، پیٹ کے لیے یا خدا کے لیے، عیاشی کے لیے یا خدا کے لیے، کس کے لیے کیا ہے؟ آدمی کا ضمیر اسے بتائے گا تو نے کیا کیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس مت جائیے گا، کسی مولوی کے پاس مت جائیے گا۔ اس لیے فرمایا جو میں کرتا ہوں، جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان کے شر سے مجھے اللہ بچا دے۔ اپنے کیے کے شر سے ہم خود نہیں بچ سکتے، اپنے کیے کے۔ اور پھر کہتے ہیں ابو لک بنعمتک علیہ، جو نعمتیں اللہ تو نے مجھے دی ہیں، تو کہہ دی سوچا ہے تم نے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی؟ یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے جو بولتی ہے، یہ آنکھ نعمت ہے جو دیکھتی، یہ کان نعمت ہے جو سنتے، یہ دل نعمت ہے جو حرکت کر رہا ہے، یہ نظام زندگی چلا رہا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو اپنے بدن میں، انفس میں دیکھیں اور باہر آفاق میں دیکھیں، اپنے گرد گرد میں دیکھیں، نعمتوں کے انبار نہیں لگے ہوئے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہم نے آپ پیدا کی؟ کون سی چیز ہے؟ سوچنے کی سب باتیں۔ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لک بنعمتک علیہ، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اللہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وابو لک بذنبی، اور میں اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ یاد رکھیے جتنے لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا ہے۔ اور چھوڑیے لوگوں کو، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری نگاہ میں ہر وقت لوگوں کا تجسس، لوگوں کی جاسوسی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، یہ دیکھو نا۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دوں، اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دوں تو مجھے ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی ہے کہ جو کچھ ابو لک بذنبی، جتنے قصور مجھ سے سرزد ہوتے ہیں اللہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ فاعف عنا، مجھے معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ عفا کے بنیادی معنی ہوتے ہیں نظر انداز کر دینا، نظریں چرا لینا، جاؤ بھائی جاؤ، کوئی بات نہیں، غلطی کی تم نے، کوئی بات نہیں۔ بھائی یہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہیں، فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، تیرے سوا کوئی معافی دینے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بات ذہن میں،
اور پلے باندھ کے لے جائیے، لا یغفر الذنوب فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وقال، شداد بن اوس کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کے پھر کہا، پھر فرمایا من قال من النہار موقنا بہا فمات من یومہ قبل ان یمسی، فرمایا اگر کوئی شخص یہ دعا یقین محکم کے ساتھ طلب کرے، اپنے رب سے مانگے، تو وہ اگر صبح کو مانگے گا شام کے وقت مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا مہربان ہے، لیکن ہم اس کی رحمت کو لینے کے لیے کر کے رہے۔ پھر فرمایا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس میں جو باتیں کہی ہیں نا، اس چھوٹی سی دعا کے اندر ایک ایک پوائنٹ ہے، اس میں ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک اس پر کتابیں لکھی جا سکتی، اس پر ایک ایک جملے پر خطبے دیے جا سکتے۔ سوچو تو صحیح، خلقتنی کو سوچ لو، خلقتنی کو سوچ لو، نعمتوں کو سوچ لو، جو عہد اللہ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، دن رات ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اس کو سوچ لو۔ اس میں سے ایک ایک بات کو سوچو۔ اگر آدمی سوچے ان باتوں کو تو قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی دنیا نہ بدل جائے، اس کی زندگی میں انقلاب نہ آ جائے۔ جو وہاں مسلمان بن گئے تھے نا کفر سے نکل کر کے، وہ سوچ کر بنے تھے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا من قال ہا من اللیل، اور جو کوئی رات کے وقت اس کو کہے گا وہوا موقنا بہا، اور یقین کے ساتھ کہے گا۔ یہ باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی باتیں جو دل میں اتارنے کی، یہ عمل کی باتیں ہیں، کر کے دکھانے کی ہیں، سب باتیں کر کے دکھانے کی۔ اور پھر فرمایا فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ بھائی جو شخص، ایک اور حدیث میں ہے من قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے وہ جنتی ہے۔ یقین مانیے، یوں ہی دعوے کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک آدمی ہے اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے 70 بیٹیاں جو ہے درگور زندہ درگور کر دی۔ آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ تو نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، کون آ گیا تو یہاں؟ آپ نے فرمایا رہنے دو۔ فرمایا ذرا سنا۔ اس نے پوری کہانی سنائی، وقت نہیں ہے میں سناؤں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوس مت ہو، رب کی رحمت بہت قریب ہے، اللہ کی جھولی میں آ، اللہ کی سائے میں آ۔ کلمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمائیے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ صبح کو آدمی مسلمان بنا اور جنگ میں شریک ہوا، شہادت پا گیا اور جنتی ہو گیا، عمل نہیں کیا کوئی۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو شخص اللہ کے سوا کہے، اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں۔ پھر اس میں فرمایا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، صبح ہونے سے پہلے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی ہو جائے گا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حضرات گرامی قدر، یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محکم یقین کے ساتھ، مسلسل عمل کے ساتھ۔ یقین کا دعویٰ تو ہے، عمل نہیں ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وآخر دعوانا